ان کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوتی ہے۔ ماما، ہمارے دروازے پر یہ کون ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، میں دیکھتی ہوں۔ پھر سویٹی چڑیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اندر آ جاؤ، مجھے تمہارا سب پتہ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب رات گہری ہو جائے گی تو سویٹی چڑیا اور اس کے بچے سو جائیں گے اور میں ان کے گھر جا کر ان کا جمع کیا ہوا دانہ چرا لاؤں گا۔ اور پھر کالو کوا چڑیا کے گھر دانہ چرانے چلا جاتا ہے۔ کالو کوا جیسے ہی سویٹی چڑیا کے گھر دانہ چرانے لگتا جنگل میں بارشیں شروع ہوئے کئی روز گزر چکے تھے۔ ساون میں بارشیں تو ہر سال ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن اب کی بار تو بارشیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لمبا عرصہ بارشیں چڑھنے کی وجہ سے تمام پکشیوں کے گھر دانہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن ایسے حالات میں سویٹی چڑیا کو کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ اس نے بہت سے گندم کے دانے اپنے گھر میں اکٹھے کیے ہوئے تھے اور وہ اپنے گھر میں محفوظ اور مطمئن تھی۔ بچوں، تم مجھ سے روز پوچھتے ہو کہ ماما تم اتنا دانہ کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ اب دیکھ رہے ہو نا، بارشیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، لیکن ہمارے گھر میں اتنا دانہ ہے کہ ہم یہ بارشوں کے دن آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزار سکتے ہیں۔ بیٹا، ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے اچھے وقت میں برے وقت کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ جب بارشیں شروع ہو جائیں، سوکھے کا سمے آ جائے یا کوئی بھی برا وقت آ جائے تو ہم کبھی بھی کسی سے مانگنے کے محتاج نہ ہوں۔ وہ ماں بیٹے ایک دوسرے سے ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوتی ہے۔ ماما، ہمارے دروازے پر یہ کون ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، میں دیکھتی ہوں۔ کون ہے؟ چڑیا آپی، میں ہوں کالو کوا، آپ کے ساتھ والے درخت پر رہتا ہوں۔ میں بہت مجبور ہو کر آیا ہوں، میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کیجیے، میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ کالو کوے، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، میں تمہاری مدد ہرگز نہیں کروں گی، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو۔ اور پھر سویٹی چڑیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اندر آ جاؤ، مجھے تمہارا سب پتہ ہے۔ اب مجھے اگر تمہارے بچوں کا خیال نہ ہوتا نا تو میں تمہاری مدد کبھی بھی نہ کرتی۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ چڑیا آپی، میں شرمندہ ہوں، آپ کا بہت احسان ہے مجھ پر اور میرے خاندان پر۔ اور پھر کالو کوا سویٹی چڑیا سے گندم کے دانے لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت مغرور ہے چڑیا، چند دانے کیا دے دیے، مجھے بھاشن ہی سنانے لگ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی یہ چڑیا؟ یہی کہ تم کوئی کام نہیں کرتے، اچھے وقت میں برے وقت کا خیال نہیں رکھتے، اور جب بھی بارشیں یا سوکھے کا سمے آتا ہے تو تم مانگ تانگ کر گزارا کرتے ہو۔ تم چھوڑو اس کی باتیں، تو 4 دن کی ہی تو بات ہے، بارشیں رک جائیں گی تو پھر کون پوچھے گا اس چڑیا کو؟ اور پھر ایسے کالو کوا اور کوی دانہ کھا کر اور اپنے بچوں کو کھلا کر سو جاتے ہیں۔ پوری رات ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور اگلے دن بھی بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کالو کوے اب کیا کریں؟ جو دانے کل آپ سویٹی چڑیا سے لائے تھے وہ تو رات کو ہی ختم ہو گئے تھے، اب بچے پھر سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو کوئی دانہ نہیں، آپ پھر سے جائیے چڑیا کے پاس، وہ ہماری مدد ضرور کر دے گی۔ نہیں کوی، میں نہیں جاؤں گا اس چڑیا کے پاس، بہت مغرور ہے چڑیا۔ کیا مطلب کالو؟ اگر آپ اس کے پاس دانہ مانگنے نہیں جائیں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ ٹھیک ہے کوی، تم پریشان مت ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب رات گہری ہو جائے گی تو سویٹی چڑیا اور اس کے بچے سو جائیں گے اور میں ان کے گھر جا کر ان کا جمع کیا ہوا دانہ چرا لاؤں گا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کالو کوے، اس طرح وہ چڑیا بھوکی سوئے گی اور ہم پیٹ بھر کر، پھر ہی اسے پتا چلے گا کہ کیسے بھوکا رہا جاتا ہے۔ اور پھر کالو کوا اور کوی رات کے گہرے ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کالو، اب رات کافی گہری ہو چکی ہے، آپ جائیے چڑیا کے گھر، وہ سو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے کوی، میں جا رہا ہوں اور دانہ لے کر واپس لوٹوں گا۔ تم پریشان مت ہونا، اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر کالو کوا چڑیا کے گھر دانہ چرانے چلا جاتا ہے۔
कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर दाना चुराने लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें दाना की ज़रूरत होती है तो तुम मुझसे मांग लेते हो और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर ऐसे कौन सी नौबत आन पड़ी कि तुम्हें दाना चुराने की ज़रूरत पड़ गई? तुम कभी नहीं सुधरोगे। चिड़िया, आप ही मैं शर्मिंदा हूँ। और स्वीटी चिड़िया फिर से कालू कौवे को गंदम का एक सिट्टा दे देती है और वो लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।